اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد وائس چینل کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم ایک قرآنی دعا سے بانجھ پن کا علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اگر اس آیت کو لونگ کے اوپر پڑھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بانجھ پن کا علاج ہوگا۔ تو میری آپ تمام سامعین سے گزارش ہے، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے کہ ہماری نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے اس وظیفے کی طرف۔ جو میرے بھائی بہن جو شادی شدہ جوڑے بے اولاد ہیں، اولاد کی تمنا دل میں لیے شب و روز گزار رہے ہیں کہ ہماری کب یہ خواہش پوری ہو، ہماری تمنا کب پوری ہو، ہماری خواہش کب بر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اول تو دعا کرتے رہیں اور یاد رکھیں ہر معاملے میں جو جائز معاملہ ہو اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو سامعین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 40 لونگیں لے لیجئے، جو کھانے والی گرم مسالے میں لونگ ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ بڑا سائز ہو بہت زیادہ چھوٹا ہو، نارمل سائز کی 40 لونگیں لے لیں اور وہ جہاں تک وہ جھڑ سکتی ہوں، اگر وہ جھڑ رہی ہیں جیسے اس میں سے کچھ گرنے کو ہے تو اس کو نہ لیں، بالکل ثابت لونگ ہو، کہیں سے ناقص نہ ہو، مکمل لونگ ہو، وہ 40 عدد لے لیجئے اور ان 40 لونگوں کو لے کر آپ ہر ایک لونگ پر 7 بار آیت پڑھیں گے۔ ہر لونگ کے اوپر 7 بار یہ آیت آپ کو پڑھنی ہے اور وہ لونگے آپ نے ایک جگہ محفوظ کر لیں۔ ان کو روزانہ رات کو عورت نے کھانا ہے، جو بہن بیچاری بے اولاد ہے اس نے روزانہ رات کو ایک لونگ کو سوتے وقت کھانا ہے اور کھانے کے بعد جو ہے انہوں نے بس پھر آرام کرنا ہے، کوئی اور چیز نہیں کھانی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ بالکل اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت اس لونگ کو کھائیں۔ روزانہ 40 دن تک کھانی ہے۔ اس کو اسٹارٹ کب کرنا ہے، اس کو شروع کب کرنا ہے، یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ جب عورت حیض سے پیریڈ سے فارغ ہو، آج نہا لے، غسل کر لے، رات کو سوتے وقت ایک لونگ وہ کھانی ہے، بالکل حلق میں اندر رکھیں ہاتھ سے اور پانی پی جائیں، چبانی نہیں ہے، ثابت نگلنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس آیت کو ایک لونگ کے اوپر 7 بار پڑھنا ہے۔ ایک لونگ لیں، یہ آیت 7 بار پڑھیں اور اس کے اوپر دم کر لیں۔ دوسری لونگ لیں، 7 بار اسی آیت کو پڑھیں، اس پہ دم کریں، رکھ دیں۔ تیسری لونگ لیں، 7 بار یہ آیت پڑھیں، دم کریں اور رکھ دیں۔ 40 لونگوں پر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، ایک لونگ کے اوپر 7 بار یہ آیت پڑھیں۔ روزانہ اس کو کھائے اور عورت جو ہے کھائے گی، شوہر سے تخلیہ کرتی رہے۔ ان دنوں ہم بستری بھی کرتی رہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی مخصوص دن ہی کریں یا پھر جو ہے ضرورت سے زیادہ یا روزانہ تخلیہ ہو، صرف جو بھی ان کا معمول ہے آپ سمجھ سکتے ہیں،
उस मामूल ही के मुताबिक जो है तख्लिया करते रहें। अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से आपके यहाँ औलाद नसीब होगी। याद रखें, औलाद की जब भी ख्वाहिश हो तो अल्लाह तबारक व तआला से जब औलाद मांगे तो उससे ये भी कहें, या अल्लाह मेरे यहाँ जो औलाद होगी उसको नेक बनाने की कोशिश करूँगा। ऐ अल्लाह मुझे आशिक रसूल औलाद अता फरमा, हमारी आंखों की ठंडक औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा कि जो तुझे राज़ी करने वाली हो, तेरी नाराज़गी के काम करने वाली ना हो, और ऐसी औलाद दे जो हमें आखिरत में बख्शवाने का सबब बने। याद रखें, नियत साफ होगी, मंजिल आसान होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत में मैं तुम लोगों पर कसरत उम्मत की वजह से फ़ख्र करूँगा। तो औलाद चाहने की एक नियत ये भी कर लीजिए कि मैं हुजूर की उम्मत में इजाफा कर रहा हूँ। जी हाँ, ये हदीस पाक है। तो ये भी ख्वाहिश, औलाद की ख्वाहिश हो तो ये जो सोच अपनी रखनी चाहिए कि हुजूर की उम्मत में इजाफा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जब ये सोच होगी तो अल्लाह तबारक व ताला भी मदद फरमाएगा। इस अमल को कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। मैं ख़ुद जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने 2 अफराद को ये वजीफ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ औलाद अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई। अल्लाह का कलाम है, उसकी बरकत है। तो आपसे गुजारिश है कि इसको पढ़ें और याद रखें, कोई भी कुरानी आयत हो, वजीफ़ा हो, उसको पढ़ने के अंदर जो है कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अल्फाज की अदायगी ख़राब ना हो। अब मिसाल के तौर पे वा पढ़ना है तो जा पढ़ दिया, मोटा काफ पढ़ना है तो बारीक काफ पढ़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्फाज की दुरुस्तगी ये लाजिम है। ये गिरा से बांध लें बात कि कोई भी वजीफ़ा पढ़े तो उसके अंदर अगर अल्फाज की अदायगी सही नहीं होगी ना तो उसका फ़ायदा भी नहीं होता है। कि देखें, ताला भी उसी चाबी से खुलता है ना जो ताले के मुताबिक होती है। अगर हम चाबी का एक दांता बढ़ा दें तब भी ताला नहीं खुलेगा, चाबी का एक दांत कम कर दें तब भी ताला नहीं खुलेगा। ताला सही चाबी से खुलता है। तो लिहाजा औराद वज़ाइफ में भी हमारी अदायगी दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, बे औलाद हैं, उनको औलाद नरीना नसीब फरमाए, आँखों की ठंडक औलाद अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।